عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ ہم یہاں نماز کا عملی طریقہ سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے اور کچھ عملی طریقے دیکھ رہے تھے۔ اب ہم یہاں تک پہنچے کہ ہماری ایک رکعت یعنی 2 سجدے مکمل ہو چکے، اب آگے کا بیان جاری ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھیے اور پہلی کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ مکمل پڑھیے۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ الا پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے۔ اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لیجئے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کر قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیے۔ پھر کوئی سی بھی دعائے ماثورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھیں۔ سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قعدہ دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح ہے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں متوجہ ہوں، اس طریقہ نماز سے بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنتیں مؤکدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ضرور پڑھیے، مگر نماز ہونی چاہیے سنتوں کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی تھی اور رکعت آپ سجدے تک پہنچے، سجدوں کے بعد آپ جلسے پر پہنچے، مگر پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک پیش امام صاحب نماز کی حالت میں جب رکوع سے فارغ ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کو سجدے کے قریب جا کر ختم کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جگہ جو امام کو دیکھا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کو قیام یعنی قعدے کے اندر ختم کرتے ہیں۔ یہ سائل کا الفاظ ہیں جس سے سوال کیا ہے، اور وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اب جو امام سجدے کے قریب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہاں پڑھے؟ مثلا یعنی امام نے یہ رکوع سے جیسے اٹھا، اب وہ یوں کرتے تھے امام صاحب، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا، یہ جو ہے نا تسمیع اور تکبیر انتقال دو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کو تسمیع کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے تکبیر کہی ہے اللہ اکبر کہا ہے، یہ تکبیر انتقال ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں شفٹ ہوتے وقت، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کی تکبیر۔ تو یہ آپ نے دو سنتیں تھی، مگر سنتیں ان کے موقع سے آگے پیچھے ہوئی، تو اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ سائل کا ابھی سوال جاری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی مقتدی ربنا لک الحمد کہاں پڑھے؟ کھڑے رہیں یا امام کے ساتھ سجدے میں جا کر کہیں؟ اگر اس طرح کریں گے تو ان جاہلوں کو عادت پڑ جائے گی، اور اب سوال یہ ہے کہ نماز میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ سائل نے سوال کیا۔ اب میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے کے ساتھ ختم۔ اس کا عملی طریقہ دکھائیے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ حمیدہ پر جا کر پورے ختم ہونا یہ صرف ان کے لیے سنت نہیں، امام صاحب کے لیے، یہ مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت ہے، یا معتکفین کے لیے بھی سنت ہے، یا عاشقان رسول کے لیے بھی سنت ہے۔ تو یہ سب کے لیے سنت ہے، آپ الگ نماز پڑھیں تب بھی، اور اگر آپ نہیں پڑھتے اس طرح نہیں کرتے تو اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیے۔ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے کے ساتھ ختم۔ اسی طرح ہر تکبیر انتقال کا حکم ہے، یعنی وہی اللہ اکبر جو ہم چند مرتبہ اپنے عملی طریقے کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ لفظ اللہ کی الف شروع کرتے ہوئے منتقل ہونا شروع ہوگا اور لفظ اکبر کی را پر منتقلی ختم ہو جائے گی، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر آتے وقت لفظ اللہ کی الف شروع ہوگی اور لفظ اکبر کی را ختم ہوگی، یہ بھی سنت ہے۔ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم، یعنی جب شفٹنگ ختم اکبر کی را ادا ہو جائے۔ امام مذکور جو اس طرح کرتا ہے، جس کے متعلق سوال کیا گیا، وہ اس طرح کرتا ہے، دو باتیں خلاف سنت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سجدے کو جاتے ہوئے ختم کرنا۔ حمیدہ کہاں ختم کرنی تھی؟ جب پورے کھڑے ہو جاتے، لیکن وہاں نہیں کر رہا، کہاں کر رہا ہے؟ سجدے کے قریب۔ ایک سنت یہ چھوڑی۔ دوسرا کیا کیا اس نے؟ اور سجدے کو جانے کی تکبیر سجدے کو جھکنے کی ابتدا سے شروع نہ کرنا۔ ان وجوہ سے نماز دو کراہتوں سے مکروہ ہوتی ہے۔ اسے سمجھایا جائے کہ خلاف سنت نہ کر، اعلیٰ حضرت فرما رہے خلاف سنت نہ کر، اگر نہ مانے
اور اس سے بہتر امام سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت، اور پہلے بہتر بولا ہے، 4 باتیں مل سکے تو اس کو بدل دیا جائے۔ مقتدی خلاف سنت میں اس کی پیروی نہ کریں، بلکہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہم ربنا ولک الحمد کا الف، اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھتا ہو وہ ربنا کی را شروع کرے اور سیدھے ہو جانے کے ساتھ دال ختم ہو جائے۔ یعنی مقتدی کے لیے کیا سنت ہوئی؟ آپ سمجھے، آپ اقتداء میں ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ ربنا کی راہ شروع کریں اور سیدھے ہو جانے کے ساتھ دال ختم ہو جائے۔ پھر سجدے کو جانے کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور اللہ اکبر کی لام کو بڑھائیں۔ جب سر رکھنے کے قریب پہنچے اللہ کی ہا اور عین سر زمین پر پہنچتے وقت اکبر کی را ختم کریں۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ آپ بہت آہستہ آہستہ سجدے میں جائیں گے، مگر آپ کا سانس ہی ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جی، آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لفظ اللہ کی لام کو کھینچا، اور لفظ اللہ کی لام جتنی انہوں نے کھینچنی تھی اتنی دیر انہوں نے مسافت پوری کی، اپنا ڈسٹنس پورا کرتے کرتے یہ سجدے تک پہنچے۔ یہ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ مسئلہ صرف امام کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اعتکاف کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی اپنی نماز ہو، گھر پہ پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہن ہوں، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے، یہی انداز ہے، اسی طرح تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب اور بھی اس کے مدنی پھول سنتے جائیے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں لام کو بڑھانا اس لیے کہ یہ راستہ طے کرنے میں اگر لام کو نہ بڑھایا تو اکبر سجدے میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور یہ خلاف سنت ہے۔ یہ راستہ پورا کرنے کو اکبر کا الف یا با بڑھائیں گے۔ اگر یہ لفظ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں، با بڑھائیں گے، یا آنکھ کر دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اکبر کا الف آنکھ کر دیتے ہیں یا اکبار کر دیتے ہیں، با بڑھا دیتے ہیں اور بڑھائیں گے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ نماز کے احکام میں بیان کیا گیا۔ یعنی کوئی اگر کہے کہ یار یہ کھینچنا تو ہے، اب اللہ لفظ اللہ کی لام کو نہیں کھینچا اس نے، تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ آنکھ بول دے۔ غلط طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے، اللہ اکبر، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اکبر کا الف یا با بڑھائیں گے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا را بڑھائیں گے اور یہ غلط و خلاف سنت ہے۔ یعنی اکبر میں اگر اکبار یعنی اکبر بولا یا اکبار بولا تو نماز تو گئی۔ اب اگر یوں بول دیا اکبر کرتے ہوئے چلے گئے تو نماز اگرچہ فاسد نہیں ہوگی، مگر یہ امر، یہ معاملہ خلاف سنت ہے۔ آپ پوری رکعت کنٹینیو میں پڑھ کر دکھائیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ آپ کی ایک رکعت ہو گئی، اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے جو رکوع کیا، ابھی آپ نے پورا پریکٹیکل دکھایا اور اس کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ، سین یہاں سے شروع ہوگی، حمیدہ میں ہاں وہاں سے ختم ہوگی، جبکہ آپ نے جو طریقہ کیا ہے
اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھا ہے. ابھی ہم پہلے کہہ چکے ربنا یہاں سے شروع کرنا ہے, وہاں پر کرنا ہے. اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں. نماز دو طرح کی ہے, 3 افراد نماز پڑھتے ہیں. ایک امام صاحب نماز پڑھیں, رکوع میں جائیے. اب امام صاحب سیدھے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اب آپ دوبارہ رکوع میں جائیں. اب مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں. مقتدی کیا کرے گا اور کس طرح ترکیب بنے گا؟ آپ مقتدی ہیں, کھڑے ہو. اللہم ربنا ولک الحمد. جی. اب اس کے بعد تیسری قسم وہ ہے جو نہ امام نہ مقتدی, جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں, ہم نوافل پڑھتے ہیں, یا اگر کسی کی جماعت نکل جائے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. اب یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے تو یہ تینوں کے معاملے میں یہاں پر فرق آئے گا. اب یہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کر چکے. آئیے اب آپ کو تشہد میں انگلی کا عملی طریقہ بیان کیا جاتا ہے. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے, پڑھیے التحیات پڑھیں پوری. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ جی. الا اللہ. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب, یہ کون سا ہے؟ اشہد اللہ والا لفظ یہاں مراد ہے, جہاں تک آپ اب پہنچ چکے ہیں. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی, سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کون سی ہے؟ دوسرا ہاتھ کی انگلی رکھیں اس کے اوپر, یہ ہے سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی. اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں, یہ ہے حلقہ. دکھائیے, یہ حلقہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس انداز سے حلقہ بنایا جاتا ہے. حلقہ گولائی کو کہتے ہیں. حلقہ یعنی گولائی آپ بنائیں گے. اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی یہ والی, اور بنسر یعنی اس کے برابر والی سیکنڈ لاسٹ انگلی. ہتھیلی سے ملا دیجیے, حلقہ نہ کھولیں. اب آپ الٹاٹ کریں, دیکھیے یہ حلقہ بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ 2 انگلیاں ہتھیلیوں پر بھی ہیں. اگر آپ خود بھی بناتے رہیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا جتنے موجود ہیں. اور اشہد اللہ ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے, اور فوراً سب انگلیاں کھول دیجیے, سیدھی کر لیجیے. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. اب اس کا عملی طریقہ ایک ساتھ دکھائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر آپ درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیے. پھر ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کر اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے. جی. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عام طور پر جو ہماری دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کا غلط طریقہ بھی دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ ہمیں دونوں رکعتیں پوری بیان کریں اور ایسا سمجھے آپ نے سب کو سنانا ہے. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. ان میں سے ایک پڑھ سکتے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللهم اغفر لي. اللہ اکبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی